ایک دوست واقعہ سناتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی پر سوار تھے اور خوش گپیوں میں مصروف اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ اب وہ شہر سے دور نکل آئے تھے اور آگے راستہ دشوار گزار تھا۔ آبادی بھی بہت کم تھی اور راستہ سنسنان تھا۔ وہ دوست خود گاڑی چلا رہے تھے، نہایت ہوشیاری اور توجہ سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک گاڑی کے انجن سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی اور گاڑی فوراً بند ہو گئی۔ باہر نکل کر چاروں طرف سے گاڑی کو دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر بونٹ اٹھا کر دیکھا تو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق پرزوں کو چیک کیا، پٹرول کی مقدار اور روانی کو چیک کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ ایک بار پھر سے گاڑی کا بغور معائنہ کیا، سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اب پریشانی مزید بڑھنا شروع ہوئی کہ بچوں کے ساتھ اس ویرانے میں ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ گاڑی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ بہرحال اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی اور مایوسی کے عالم میں کسی مدد کا انتظار کرنے لگے۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھی، اکا دکا ٹرک ہی چل رہے تھے۔ ایک دو ٹرک ڈرائیوروں نے بھی رک کر گاڑی کا معائنہ کیا، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ اب تو پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ عصر کا وقت تھا اور جلد ہی شام ہونے والی تھی۔ ہم سب دعا کرنے لگے کہ اللہ اس پریشانی سے جلد نجات دے دے۔ قریب کوئی آبادی بھی نہ تھی، نزدیکی شہر اب بھی کافی دور تھا۔ ابھی اسی پریشانی کے عالم میں ہی تھے کہ ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ جب قریب آئی تو ہچکولے کھا رہی تھی اور آخر چند جھٹکوں کے بعد وہ بند ہو گئی۔ اس میں بھی ایک فیملی سوار تھی۔ آخر وہ سب گاڑی سے اترے اور بند ہونے کی وجہ تلاش کرنے لگے۔ بہرحال ہمیں کچھ ڈھارس بندھی کہ چلو اب وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ رکی ہوئی ہے۔ ان کی گاڑی کا بغور معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا کہ پٹرول کا وہاں سے ملنا بہت مشکل تھا۔ ہم دونوں فیملیز پریشانی کے عالم میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ایک آئیڈیا۔ سب نے میری طرف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کہا، میرے ذہن میں ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ یہ کہ میری گاڑی میں وافر مقدار میں پٹرول ہے۔ اس گاڑی سے پٹرول نکال کر ہم دوسری گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس طرح وہ چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ پھر اپنی گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ باندھ کر ہم قریبی شہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسری گاڑی کے صاحب بھاگ کر ایک خالی بوتل نکال لائے، اپنی گاڑی سے پٹرول بوتل میں ڈالا اور اس طرح دوسری گاڑی کی ٹینکی میں شفٹ کیا۔ پٹرول ڈلتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی ایک رسی کی مدد سے اس گاڑی کے ساتھ باندھی اور آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ آرام آرام سے چلتے آخر کار قریبی شہر تک پہنچ گئے۔
بیرون شہر پیٹرول پمپ تھا اور ساتھ ہی ورکشاپ بھی۔ میں نے اپنی گاڑی ورکشاپ میں مکینک کو دکھائی، جو کہ آدھا ہی گھنٹہ میں ٹھیک ہو گئی۔ دوسری گاڑی والوں نے بھی پیٹرول بھروایا۔ وہ گاڑی والے بار بار ہمارا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں بولا، بھائی شکریہ کی کیا بات ہے، آخر آپ لوگوں کی مدد سے ہم بھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہرحال ہم دونوں فیملیز ایک دوسرے کے بے حد شکر گزار ہوئے کہ باہمی مدد، اتفاق، محبت اور رواداری کی وجہ سے ہم اس مشکل سے نکل آئے ہیں۔ وہ سچ کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ پھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور جلد ہی مطلوبہ منزل تک بخیریت پہنچ گئے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ کیسے وہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کر کے پریشانی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ اسی طرح ہر انسان بھی اگر اپنی اپنی وسعت کو ایک دوسرے کے رنج و غم میں جمع کر لیں تو زندگی کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ ہمیں مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم بھی مدد کرنے والے بنے، دکھ درد بانٹنے والے بنے، غم گسار بنے، امید کی کرن بنے، روشنی بنے، راستہ دکھانے والا بنے، نیکیاں پھیلانے والا بنے، علم پھیلانے والا بنے، اتفاق و اتحاد کے داعی بنے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور معاشرہ بھی خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔